بسم اللہ الرحمن الرحیم رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین یا فتاح یا علیم۔ پچھلے سبق کے اندر ہم نے دو کلیوں کے درمیان نسبت کے بارے میں پڑھا تھا کہ دو کلیوں کے درمیان چار طرح کی نسبتوں میں سے ایک نسبت ضرور پائی جائے گی۔ وہ چار نسبتیں کون سی تھیں؟ ایک نسبت تساوی، تباین، عموم خصوص مطلق اور عموم خصوص من وجہ۔ یہ چار نسبتیں دو کلیوں کے درمیان ان میں سے کوئی ایک نسبت ضرور پائی جائے گی۔ نسبت تساوی کسے کہتے تھے کہ پہلی کلی دوسری کلی کے تمام افراد پر صادق آئے اور دوسری کلی بھی پہلی کلی کے تمام افراد پر صادق آئے تو اسے نسبت تساوی کہا جاتا ہے۔ اور پہلی کلی دوسری کلی کے کسی فرد پر صادق نہ آئے اور دوسری کلی بھی پہلی کلی کے کسی فرد پر صادق نہ آئے اسے نسبت تباین کہا جاتا ہے۔ اور پہلی کلی دوسری کلی کے تمام افراد پر صادق آئے لیکن دوسری کلی پہلی کلی کے تمام افراد پر صادق نہ آئے بلکہ بعد افراد پر صادق آئے اور بعد پر صادق نہ آئے اسے کیا کہا جاتا ہے؟ نسبت عموم خصوص مطلق کہا جاتا ہے۔ جیسے میں نے کہا انسان اور حیوان، ہر انسان حیوان ہے لیکن ہر حیوان انسان نہیں ہے۔ حیوان اور بھی ہے، گائے بیل بکری بھی ہے، صرف کیا ہے؟ انسان نہیں ہے۔ حیوان صرف انسان نہیں ہے۔ تو پہلی کلی تو دوسری کلی کے تمام افراد پر صادق آ رہی ہے لیکن دوسری کلی پہلی کلی کے تمام افراد پر صادق نہیں آ رہی، اسے کیا کہا جائے گا؟ نسبت عموم خصوص مطلق کہا جائے گا کہ حیوان جو ہے انسان کے تمام افراد پر صادق آ رہا ہے لیکن انسان حیوان کے تمام افراد پر صادق نہیں آ رہا ہے، اسے کیا کہا جائے گا؟ نسبت عموم خصوص مطلق کہا جائے گا۔ اور چوتھی نسبت پڑھی تھی نسبت عموم خصوص من وجہ۔ نسبت عموم خصوص من وجہ سے کہتے تھے کہ ایک کلی دوسری کلی کے بعد افراد پر صادق آئے اور بعد افراد پر صادق نہ آئے اور دوسری کلی بھی پہلی کلی کے بعد افراد پر صادق آئے اور بعد افراد پر صادق نہ آئے، اسے کیا کہا جاتا تھا؟ نسبت عموم خصوص من وجہ کہا جاتا تھا۔ نسبت عموم خصوص من وجہ جیسے سفید اور حیوان، ہر سفید حیوان نہیں ہے بلکہ بعد سفید چیزیں حیوان ہیں، بعض چیزیں حیوان نہیں ہیں۔ اور ہر حیوان سفید نہیں ہے بلکہ بعض حیوان سفید ہے، بعض حیوان سفید نہیں ہے، کالے بھی ہیں اور کلر کے بھی ہیں۔ تو اسے کیا کہا جائے گا؟ نسبت ان دونوں کلیوں کے درمیان جو نسبت ہے اسے کیا کہا جائے گا؟ نسبت عموم خصوص من وجہ کہا جائے گا۔ تو یاد رکھیے یہ کلی کی بحث ہی چل رہی تھی لیکن آگے فصل ہے، جزئی کی فصل آ رہی ہے۔ تو سوال پیدا ہوتا ہے کہ ہم تو کلیات کے بارے میں پڑھ رہے تھے، کلی کے بارے میں پڑھ رہے ہیں، کلی کی قسمیں اور اس کے ساتھ جو لازم چیزیں ہیں وہ پڑھ رہے تھے، تو یہاں پر کلی کی بحث جزئی کی بحث کیوں ذکر کی؟ یاد رکھیے ہے تو یہ جزئی کی بحث لیکن اس کے اندر جو ہم نے پچھلے سبق کے اندر نسبتیں پڑھی اس کے بارے میں بھی کچھ معلومات ہیں جو جزئی کے اندر دو کلیوں کے درمیان نسبت کے بارے میں، جزئی جو کلی کے اندر ہم نے دو کلیوں کے درمیان نسبت کے بارے میں پڑھی تھی ان کے بارے میں بھی کچھ معلومات ہیں، اس وجہ سے جزئی کو بھی یہاں پر ذکر کیا گیا۔ یاد رکھیے ہم نے پڑھا تھا کہ مفرد کی افراد کے اعتبار سے مفرد کی افراد کے اعتبار سے دو قسمیں، ایک متحد المعنی اور متکثر المعنی۔ متحد المعنی جس کا ایک معنی ہو، وہ مفرد جس کا ایک معنی ہو جیسے انسان اور زید، اور متکثر معنی جس کے کثیر معنی ہو جیسے عین ہے، عین کا معنی کتنے، آنکھ، چشمہ، جاسوس، جتنے بھی بہت سارے آتے ہیں تو اسے کیا کہ متکثر معنی کہا جاتا ہے۔ تو متحد المعنی پھر آگے ہم نے اس کی دو قسمیں پڑھی تھی، متعین اور مشخص ہونے کے اعتبار سے کلی اور جزئی۔ کلی کسے کہتے ہیں؟ جو متعین اور مشخص نہ ہو، یعنی جس کا مفہوم کثیر افراد پر صادق آتا ہے اسے کلی کہا جائے گا۔ اور جزئی کسے کہتے ہیں؟ اب جزئی کی بحث ذرا غور سے سننا۔ جزئی کسے کہتے تھے کہ جس کا مفہوم کثیر افراد پر صادق نہ ہے بلکہ کس پر صادق آئے؟ صرف ایک فرد پر صادق آئے، جیسے زید ہے، جیسے کیا ہے؟ زید ہے، تو زید کیا ہے؟ یہ جزئی ہے۔ پھر ہم نے جزئی کی دو قسمیں پڑھی تھی، جزئی حقیقی اور جزئی اضافی۔ جزئی حقیقی کسے کہتے تھے کہ جزئی حقیقی وہی جزئی ہے کہ وہ مفہوم جو کثیر فرد پر صادق نہ ہے بلکہ ایک فرد پر صادق آئے اسے جزئی کہا جاتا ہے، جیسے کہ زید۔ اب زید کیا ہے؟ یہ جزئی حقیقی ہے۔ اور جزئی اضافی ہم نے پڑھا تھا، جزئی اضافی اسے کہتے ہیں کہ ہر اخص تحت العام کو جزئی اضافی کہا جاتا ہے، یعنی ہر خاص جو عام کے تحت واقع ہو اسے کیا کہا جاتا ہے؟ جزئی اضافی کہا جاتا ہے۔ جیسے مثال کے طور پر میں نے کہا تھا کہ جوہر، جسم مطلق، جسم نامی، حیوان، یہ سب کیا ہے؟ عام ہے، یہ سب کیا ہے؟ عام ہے، اور ان کے جو افراد ہیں وہ خاص ہیں۔ جیسے جوہر کے افراد کیا ہے؟ انسان بھی ہے، جانور بھی ہے، پہاڑ بھی ہے، درخت بھی ہے، زید، امر، بکر، گائے، بیل، بکری، جتنی بھی چیزیں ہیں وہ کیا ہے؟ خاص ہیں۔ اس طرح میں نے کہا جسم مطلق عام ہے، اس کے نیچے جو افراد ہیں وہ کیا ہے؟ خاص ہیں۔ انسان، زید، امر، بکر، جانور، گائے، بیل، بکری،
پہاڑ دریا جتنی بھی چیزیں ہیں وہ کیا خاص ہیں۔ اس طرح جسم نامی میں نے کہا عام ہے، اور اس کے نیچے جو انسان زید امر بکر گائے بیل بکری ہے، زید امر بکر یہ سب کیا ہے خاص ہے، انسان کیا ہے خاص ہے۔ اس طرح حیوان بھی عام ہے، اس کے جو افراد ہیں وہ کیا ہے خاص ہیں، جیسے انسان زید امر جانور گائے بیل بکری درخت یہ کیا ہے خاص ہے، یہ کیا ہے خاص ہے۔ تو میں نے کہا تھا کہ جزئی اضافی اسے کہتے ہیں کہ ہر وہ خاص جو عام کے تحت واقع ہو اسے کیا کہا جاتا ہے جزئی اضافی کہا جاتا ہے، اسے کیا کہا جاتا ہے جزئی اضافی کہا جاتا ہے۔ تو یہاں پر دیکھو خاص کیا ہے انسان ہے، اب انسان کے جزئی اضافی ہیں، کیوں؟ کیونکہ یہ حیوان کے عام کے تحت واقعہ ہے، تو ہر خاص جو عام کے تحت واقعہ ہو اسے کیا کہا جائے گا جزئی اضافی کہا جائے گا۔ جزئی اضافی یعنی انسان ہے تو کلی لیکن حیوان کی طرف نسبت کرتے ہوئے، حیوان کا ایک جز ہونے کے اعتبار سے انسان حیوان کا ایک جز ہے، اس وجہ سے اس کو کیا کہا جائے گا جزئی اضافی کہا جائے گا۔ اس طرح جانور گائے بیل بکری بھی کیا ہے جزئی اضافی ہیں، کیوں؟ کیونکہ یہ حیوان کا ایک جز ہیں، حیوان کا ایک جز ہے، تو یہ کیا ہے جزئی اضافی۔ اس طرح میں نے کہا جسم نامی کے تحت افراد کون سے ہیں؟ انسان زید امر گائے بیل بکری، تو یہ خاص ہیں، یہ کیا ہے خاص ہیں، یہ بھی کیا ہے انسان بھی کیا ہے جزئی اضافی ہیں، کیوں؟ کیونکہ یہ جسم نامی کا ایک جز ہیں۔ اس طرح جسم مطلق عام ہے اور خاص اس کے افراد جو ہیں گائے بیل بکری ہے، زید امر بکر انسان ہے، جانور ہے، یہ سب کا خاص ہے، یہ بھی کیا ہے جزئی اضافی ہیں، کیوں؟ کیونکہ یہ جسم مطلق کا ایک جز ہیں۔ اس طرح میں نے کہا کہ جسم مطلق، اس طرح میں نے کہا کہ جوہر جو ہیں، جوہر کے افراد، جوہر عام ہے اور اس کے افراد کیا ہے انسان جانور پہاڑ دریا جتنے بھی ہیں سمندر یہ کیا ہے خاص ہے۔ تو انسان جانور پہاڑ یہ کیا خاص ہے یعنی جزئی اضافی ہیں، کیوں؟ کیونکہ یہ جوہر کے کیا ہیں جز ہیں، تو انہیں اسے کیا کہا جائے جزئی اضافی۔ ہر وہ خاص جو عام کے تحت واقع ہو اسے کیا کہا جائے گا جزئی اضافی کہا جائے گا۔ پھر میں نے بتایا تھا کہ یہ جو حیوان ہے یہ بھی کیا ہے جزئی اضافی ہیں، کیوں؟ کیونکہ یہ جسم نامی کا ایک جز ہے، جسم نامی کا ایک جز ہے، یہ خاص ہے عام کے اعتبار، جسم نامی عام کے اعتبار سے، اس کے اعتبار سے۔ اس طرح جسم نامی بھی جزئی اضافی ہے، کیوں؟ کیونکہ جسم مطلق کا ایک جز ہے۔ اس طرح جسم مطلق بھی جزئی اضافی ہیں، کیوں؟ کیونکہ یہ جوہر کا ایک کیا ہے جز ہیں۔ تو جزئی اضافی آپ کو پتہ چل گیا کسے کہتے ہیں، ہر وہ خاص جو عام کے تحت واقع ہو اسے کیا کہا جائے گا جزئی اضافی کہا جائے گا۔ جزئی حقیقی کسے کہتے ہیں؟ جس کا مفہوم کثیر افعال پر صادق نہ ایک فرد پر صادق ہے، جیسے زید۔ تو معلوم ہوا کہ ہر وہ جزئی حقیقی وہ جزئی اضافی بھی ہو سکتی ہیں، ہر جزئی حقیقی جزئی اضافی بھی ہو سکتی ہے، لیکن ہر جزئی اضافی جزئی حقیقی نہیں ہو سکتی۔ مثال کے طور پر زید، اب دیکھو زید کیا ہے جزئی اضافی بھی ہے اور جزئی حقیقی بھی ہے۔ جزئی اضافی کیوں ہے؟ کیونکہ یہ حیوان کا ایک جز ہے، کیونکہ یہ جسم نامی کا ایک جز ہیں، جسم مطلق کا ایک جز ہیں، جوہر کا ایک جز ہے، اس وجہ زید کیا ہے جزئی اضافی بھی ہے، جزئی حقیقی بھی ہے، کیوں؟ کیونکہ یہ کثیر افراد پر صادق نہیں آ رہا، صرف ایک فرد پر صادق آ رہا ہے۔ اس طرح زید بکر بھی کیا ہے جزئی اضافی بھی ہے، جزئی حقیقی بھی ہے۔ میں کہوں یہ دیوار، اب یہ دیوار ایک خاص ہوگی تو یہ بھی ایک جزئی اضافی بھی ہے اور جزئی حقیقی بھی ہے، کیونکہ جسم مطلق کا دیوار کے جسم مطلق جس کی کوئی لمبائی چوڑائی گہرائی ہو اس سے کیا ہے جسم مطلق، تو یہ جسم مطلق کا ایک جز ہے، اس اعتبار سے یہ جزئی اضافی بھی ہیں۔ اس طرح میں کہوں یہ گلاس، اب یہ گلاس میں نے اشارہ کر دیا یہ جزئی ہوگی اور جزئی حقیقی ہیں اور جزئی اضافی بھی ہیں، کیونکہ یہ گلاس کا بھی ایک جسم ہے، وہ بھی جوہر کے تحت ہے کہ اس کا جز ہے، اس وجہ سے کیا کہا جائے گا جزئی اضافی کہا جائے گا۔ تو دیکھو ہر جزئی حقیقی ہر جو جزئی حقیقی ہے وہ جزئی اضافی بھی ہیں، ہر جزئی حقیقی جزئی اضافی بھی ہیں، لیکن ہر جزئی اضافی جزئی حقیقی نہیں ہوگی۔ جیسے انسان ہے، اب انسان دیکھو جزئی اضافی تو ہے، کیوں؟ کیونکہ حیوان کا ایک جز ہے، جسم نامی کا جسم مطلق جوہر کا ایک جز ہے، لیکن یہ جزئی حقیقی نہیں ہے، کیوں جزئی حقیقی نہیں ہے؟ کیونکہ یہ کس پر کثیر افعال پر صادق آ رہا ہے، یہ تو ہے تو کلی، لیکن یہ حیوان کا جسم نامی کا جسم مطلق کا جوہر کا ایک جز ہے، اس وجہ سے کیا کہا جائے گا جزئی اضافی کہا جائے گا۔ اس طرح گائے بیل جسم نامی جسم یہ کیا سب جزئی اضافی ہیں، سب کیا جزئی اضافی ہے، جزئی حقیقی نہیں ہے۔ تو ہر وہ جزئی حقیقی جزئی اضافی بھی ہو سکتی ہے، لیکن ہر جزئی اضافی جزئی حقیقی نہیں ہو سکتی۔ تو معلوم ہوا کہ ایسا لگ رہا ہے کہ یہ جو جزئی حقیقی ہے اور جزئی اضافی ہے ان دونوں کے درمیان جو نسبت ہے وہ نسبت عموم خصوص مطلق کی نسبت ہے۔ کس کی نسبت ہے؟ نسبت عموم خصوص مطلق۔ اب نسبت عموم خصوص مطلق کیسے کہتے تھے کہ
پہلی کلی دوسری کلی کے تمام افراد پر صادق ہے، اور دوسری کلی پہلی کلی کے تمام افراد پر صادق نہ ہے بلکہ بعد پر صادق ہے، بعد پر صادق نہ ہے، اسے کیا نسبت عموم خصوص مطلق کہا جاتا ہے۔ جیسے مثال کے طور پر حیوان جو ہے انسان کے تمام افراد پر صادق آ رہا ہے، لیکن انسان حیوان کے تمام افراد پر صادق نہیں آ رہا۔ سارے حیوان جو ہے انسان نہیں ہے بلکہ ان میں گائے بیل بکری بھی ہے، تو حیوان انسان کے تمام افراد پر صادق آ رہا ہے کہ حیوان سارے انسان جو ہے حیوان ہیں، لیکن انسان جو ہے حیوان کے تمام افراد پر صادق نہیں آ رہا، اس تمام افراد پر صادق نہیں آ رہا، تو یہ عموم خصوص مطلق۔ تو جیسے ہر انسان حیوان ہے، جس طرح ہر انسان حیوان ہے، اسی طرح ہر جزئی حقیقی جزئی اضافی ہے، ہر جزئی حقیقی جزئی اضافی ہے۔ اور جس طرح ہر حیوان انسان نہیں ہو سکتا، اسی طرح ہر جزئی اضافی جزئی حقیقی نہیں ہو سکتی، بعض جزئی اضافی یا جزئی حقیقی ہوں گی، بعض نہیں ہوں گی، ہر جزئی اضافی جزئی حقیقی نہیں ہو سکتی۔ تو جس طرح ہر انسان حیوان ہے، اس طرح ہر جزئی حقیقی جزئی اضافی بھی ہے، لیکن جس طرح ہر حیوان انسان نہیں ہے، اس طرح ہر جزئی اضافی بھی جزئی حقیقی بھی نہیں ہے، ہر جزئی حقیقی بھی نہیں ہے۔ تو معلوم ہوا کہ یہ جو جزئی اضافی جزئی حقیقی نسبت ہے وہ نسبت عموم خصوص مطلق کی نسبت پا رہی ہے۔ فرق یہ ہے کہ وہ تو کلی کے درمیان نسبت تھی، یہ کس کے درمیان ہے؟ جزئی کے درمیان نسبت ہیں۔ یا جو بھی ہم کہہ سکتے ہیں کہ جیسے زید کے اندر انسان بھی جمع ہے، جو مثال کے طور میں کہوں زید، اب دیکھو زید کے اندر انسان بھی جمع ہے، حیوان بھی جمع ہے، زید کے اندر انسان بھی جمع ہے، زید حیوان بھی جمع ہے، جیسے زید انسان بھی ہے حیوان بھی ہے، زید کے اندر انسان بھی جمع ہے اور حیوان بھی جمع ہے۔ بالکل اسی طرح زید کے اندر جزئی حقیقی بھی جمع ہے اور جزئی اضافی بھی جمع ہے۔ تو جس طرح زید کے اندر انسان و حیوان عموم خصوص مطلق کے اندر جمع ہے، تو اسی طرح جزئی حقیقی جزئی اضافی کے اندر بھی زید جو ہے، زید کے اندر جزئی حقیقی اور جزئی اضافی کیا ہے؟ جمع ہے۔ تو اس وجہ سے جزئی حقیقی اور جزئی اضافی کے درمیان جو نسبت پائی جائے گی وہ نسبت عموم خصوص مطلق کی نسبت پائی جائے گی، نسبت عموم خصوص مطلق کی بجائے۔ تو یہ تو آسان طریقے سے میں نے بتایا تھا کہ جو جزئی حقیقی ہے جزئی اضافی ہے ان کے درمیان جو نسبت پائی جا رہی ہے وہ جزئی حقیقی، وہ نسبت عموم خصوص مطلق کی پائی جا رہی ہے۔ جزئی حقیقی اور جزئی اضافی کے درمیان جو نسبت پائی جا رہی ہے وہ عموم خصوص مطلق کی نسبت پائی جا رہی ہے۔ لیکن یاد رکھیے جو جزئی حقیقی جزئی اضافی ہے نا، اس کے درمیان نسبت عموم خصوص مطلق کی نسبت پائی جا رہی ہے، وہ یاد رکھیے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ جو نسبت عموم خصوص من وجہ ہے اس کے اندر 3 مادے تھے۔ کتنے مادے؟ 3 مادے پائے جاتے تھے، 3 قسم کے مادے پائے جاتے تھے۔ ایک اجتماع کا مادہ بھی پایا جاتا تھا اور ایک افتراق، 2 افتراق کے مادے پائے جاتے ہیں۔ اجتماع کا مادہ جیسے میں نے کہا سفید بطخ۔ اب دیکھو سفید بطخ سفید بھی ہے اور حیوان بھی ہے، دونوں جو نسبت عموم خصوص کی کلیہ تھی دونوں اس پر صادق آ رہی تھی، تو اس کے اندر دونوں کیا ہے؟ اجتماع پایا جا رہا تھا۔ کلی نسبت عموم خصوص مطلق کی جو کلیہ تھی ان دونوں کا اجتماع پایا جا رہا تھا، تو دیکھو نسبت عموم خصوص مطلق میں کیا پایا جا رہا ہے؟ اجتماع پایا جائے گا اور افتراق بھی پایا جائے گا۔ جیسے میں نے کہا سفید کپڑے، اب سفید کپڑے دیکھو کپڑے سفید تو ہیں لیکن کپڑے حیوان نہیں ہیں، تو یہ کیا افتراق پایا جا رہا ہے۔ یا میں کہوں ہاتھی، اب ہاتھی حیوان تو ہے لیکن سفید نہیں ہے، تو یہاں پر بھی کیا پایا جائے؟ افتراق پایا جائے گا، افتراق پایا جا رہے ہیں۔ تو نسبت عموم خصوص مطلق من وجہ کے اندر کتنے مادے پائے جائیں گے؟ کتنے قسم کے مادے پائے جائیں گے؟ 3 قسم کے مادے پائے جائیں گے، اجتماع، افتراق، 2 افتراق کے۔ لیکن یاد رکھو جو نسبت عموم خصوص مطلق ہیں اور جو جزئی اضافی اور جزئی حقیقی ہیں ان دونوں کے درمیان جو مادے پائے جائیں گے، ان میں جو مادے پائے جائیں گے وہ 2 ہی مادے پائے جائیں گے۔ کتنے مادے پائے جائیں گے؟ 2 مادے پائے جائیں گے، ایک اجتماع کا مادہ پایا جائے گا اور ایک افتراق کا مادہ پایا جائے گا۔ سب سے پہلے دیکھتے ہیں کہ نسبت عموم خصوص مطلق میں اجتماع کا مادہ کیسے پایا جا رہا ہے اور افتراق کا مادہ کیسے پایا جائے گا۔ مثال کے طور پر انسان اور حیوان کے درمیان جو نسبت ہے وہ کون سی نسبت ہے؟ عموم خصوص مطلق کی نسبت ہے کہ حیوان تو انسان کے تمام افراد پر صادق آ رہا ہے لیکن انسان حیوان کے تمام افراد پر صادق نہیں آ رہا۔ تو دیکھو یہ کیا ہے؟ ان دونوں کے درمیان نسبت عموم خصوص مطلق کی نسبت ہے۔ اب دیکھو اس اجتماع کا مادہ کیسا پایا جائے گا؟ جیسے میں نے کہا زید، اب دیکھو زید ایک مادہ ہے، یہ
زید انسان بھی ہے اور زید حیوان بھی ہے، زید انسان بھی ہے زید حیوان بھی ہے، تو دیکھو دونوں مادے پائے، تو دیکھو اجتماع کا مادہ پایا جا رہا ہے، دونوں کلیاں اس زید کے اندر جمع ہو رہی ہیں، تو یہ کیا ہے اجتماع کا مادہ پایا جا رہا ہے۔ اگر افتراق کا مادہ کیسے پایا جائے گا؟ جب مثال دیکھو تو میں کہوں گائیں، اب گائیں دیکھو گائیں حیوان تو ہے لیکن گائیں انسان نہیں ہے، گائیں حیوان تو ہے لیکن گائیں انسان نہیں ہے، تو نسبت عموم خصوص مطلق کے اندر ایک اجتماع کا مادہ پایا جائے اور ایک افتراق کا مادہ پایا جائے گا۔ بالکل اسی طرح جو جزئی حقیقی اور جزئی اضافی ہے ان میں بھی دو طرح کے مادے پائے جائیں گے، ایک اجتماع کا مادہ پایا جائے گا اور ایک افتراق کا مادہ پایا جائے گا، ایک افتراق کا مادہ پایا جائے گا۔ جیسے میں کہوں زید، اب دیکھو زید جزئی حقیقی بھی ہے اور جزئی اضافی بھی ہے، تو دیکھو دونوں جزیاں کیا ہیں اس پر صادق آ رہی ہیں، کس پر؟ زید پر صادق آ رہی ہیں، تو اجتماع کا مادہ پایا جا رہا ہے۔ اگر میں کہوں انسان، اب انسان دیکھو انسان جزئی اضافی تو ہے لیکن جزئی حقیقی انسان نہیں ہے، تو دیکھو کہ اس کا افتراق کا مادہ پایا جا رہا ہے۔ تو دیکھو جزئی حقیقی اور جزئی اضافی کے اندر نسبت عموم خصوص مطلق کی نسبت کیوں پائی جا رہی ہے؟ کیونکہ جیسے نسبت عموم خصوص مطلق کے اندر دو مادے پائے جاتے ہیں اجتماع اور افتراق کا، بالکل اسی طرح یہ جو جزئی حقیقی اور جزئی اضافی ہے ان کے درمیان بھی کیا پایا جا رہا ہے، اس میں بھی کیا ہے جزئی حقیقی جزئی اضافی میں بھی دو مادے پائے جا رہے ہیں، وہ کون سے؟ ایک اجتماع کا اور ایک افتراق کا۔ تو اب ہم سبق پڑھتے ہیں، یہ ہم نے پڑھ لیا جزئی کے بارے میں۔ فصل ای ھذا فصل وقد یقال للجزئی، اور کہا جاتا ہے جزئی کے لیے، یہاں پر یقال یوز کروں معنی پکڑ لیں یا یبینو کے معنی کر لیں۔ وقد یقال، اور تحقیق یقال یبینو بیان کیا جاتا ہے للجزئی جزئی کے لیے معنی آخرہ ایک دوسرا معنی، وہو اور یہ کہ ما کان اخص تحت العامی، ہر وہ مفہوم جو اخص تحت العام ہو، یعنی ہر وہ خاص جو عام کے تحت واقع ہو، عام کے تحت واقع ہو۔ فالانسان علی ھذا التعریف، انسان اس تعریف پر، اس تعریف کے مطابق جزئی ہے، کون سی جزئی ہے؟ جزئی اضافی ہے۔ لدخولہ تحت الحیوانی، بوجہ اس کے داخل ہونے کے، حیوان کے نیچے، کیونکہ حیوان کے نیچے واقع ہے، عام کے نیچے واقع ہیں، عام کا ایک جز ہے، حیوان کا ایک جز ہے، تو اس وجہ سے اس کو جزئی حقیقی تو نہیں کہیں لیکن جزئی اضافی کہیں گے۔ وقد الحیوان، اور حیوان بھی کیا ہے؟ جزئی اضافی ہیں۔ کیوں جزئی اضافی ہیں؟ لدخولہ تحت الجسم النامی، بوجہ اس کے داخل ہونے کے جسم نامی کے حیوان بھی کیا ہے؟ جزئی اضافی ہیں۔ وقد الجسم النامی، اس طرح جسم نامی بھی ہے، یہ بھی کیا ہے؟ جزئی اضافی ہیں۔ کیوں؟ لدخولہ تحت جسم مطلقی، بوجہ اس کے داخل ہونے کے جسم مطلق کے تحت نیچے۔ وقد الجسم المطلق، اس طرح جسم مطلق بھی جزئی اضافی ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ لدخولہ تحت الجوہری، جوہری، تو بوجہ اس کے جوہر کے تحت واقع ہونے کی وجہ کہ سب کیا ہیں؟ جزئی اضافی ہیں۔ والنسبت، اور نسبت بین الجزئی الحقیقی، یہاں سے وہی جو میں نے آپ کو بتایا کہ جزئی حقیقی اور جزئی اضافی کے درمیان جو نسبت پائی جا رہی ہے وہ نسبت عموم خصوص مطلق کی نسبت پائی جا رہی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ جس طرح نسبت عموم خصوص مطلق کے اندر ایک مادہ اجتماع کا پایا جاتا ہے اور ایک افتراق کا پایا جاتا ہے، بالکل اسی طرح نسبت جزئی حقیقی اور جزئی اضافی کے درمیان بھی ایک مادہ اجتماع کا پایا جائے کہ افتراق کا پایا جاتا ہے۔ تو سب سے پہلے تو یہ یہاں پر بتا رہے ہیں کہ جزئی حقیقی جزئی اضافی کے درمیان نسبت عموم خصوص مطلق کی نسبت ہیں۔ والنسبت بین الجزئی الحقیقی و بین ھذا الجزئی، اور نسبت جزئی حقیقی کے درمیان اور اس جزئی کے درمیان، کون سی جزئی؟ المسمى بالجزئی الاضافی، جس کا نام ہم نے جزئی اضافی رکھا ہے، جس کا نام جزئی اضافی رکھا گیا ہے۔ تو نسبت جزئی حقیقی اور جزئی اضافی کے درمیان نسبت پائی جا رہی ہے عموم و خصوص مطلقاً، عموم و خصوص مطلق کی نسبت پائی جا رہی ہے۔ کیوں پائی جا رہی ہے؟ لاجتماع ما، بوجہ ان دونوں کے جمع ہونے کے، فی زید میں، کیونکہ جزئی حقیقی جزئی اضافی کس میں؟ زید میں کیا ہے؟ جمع ہے۔ یہ ایک کیا اجتماع کا مادہ انہوں نے بتا دیا۔ ابھی افتراق کا مادہ پائیں گے۔ وصدق الاضافی، اور بوجہ اضافی کے صادق آنے کے، بوجہ صرف کس کے؟ اضافی کے صادق آنے کے، بدون الحقیقی، حقیقی کی علاوہ فی الانسانی، انسان کے اندر جزئی اضافی تو جمع ہو گیا تھا لیکن جزئی حقیقی جمع نہیں ہوئی، تو لہٰذا یہ کون سا مادہ ہے؟ افتراق کا مادہ پایا جا رہا ہے۔ فإنہ جزئی اضافی،
کیونکہ یہ جو انسان ہے جزئی اضافی ہے، ولیس بجزئی حقیقی، یہ جزئی حقیقی نہیں ہے، لأن اس وجہ سے صدقہ، کیونکہ انسان کا جو صادق آنا ہے اعلیٰ کثیرین پر، کیونکہ یہ کثیرین پر صادق آتا ہے، غیر کیونکہ لأن صدقہ اس کا صادق آنا، کس کا، انسان کا صادق آنا، اعلیٰ کثیرین کثیر پر، غیر ممتنع نہیں ہے، ناممکن نہیں ہے، یہ کثیر افراد پر صادق آتا ہے، یہ ہے تو کلی لیکن یہ جزئی اضافی ہیں، کس وجہ سے، کیونکہ یہ عام کے تحت واقع ہے، اسے کیا کہا جائے گا، جزئی اضافی کہا جائے گا۔ تو آج بھی ہم نے سمجھ لو کہ نسبتوں کے بارے میں پڑھا ہے، نسبت کیا ہے، کسی دو چیزوں کے درمیان جو نسبت پائی جاتی ہے، وہ ہم نے نسبت خصوص مطلق کے بارے میں آج بھی ہم نے پڑھا ہے۔ کل انشاءاللہ تعالیٰ ہم جنس نوع فصل کے بارے میں فصل شروع کریں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔